السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ 18واں پارہ ہے، رات 19 پارے ختم ہو گئے مجھے، لیکن ہمیں کچھ پتا کیا پڑھا ہے، اس کا اندر کیا ہے۔ یہ 18 پارے کی پہلی دو آیات ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر ریاکاری کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ پھیرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتدار ہیں۔ الذین هم لاماناتہم عاہدون راعون، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں۔ کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے مالک ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں۔ وہ پہلی دو آیات کی طرف آتے ہیں، وہاں ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ جنت لے گئے مومن، جنت لے گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر عاجزی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول بیٹھے مسجد نبی کے اندر، صحابہ کرام بھی بیٹھے، ایک شخص آتا ہے سفید کپڑے اس کے اور آ کر حضور کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھا۔ حضور کے پاس بیٹھ کر پوچھتا ہے اللہ کے نبی، من ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ بالیوم الآخر۔ وہ کہتا صدقت یا رسول اللہ، یہ سچ گیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ایڈا قابل بندہ، یہ جو حضور کہتا ہے تو سچ گیا۔ پھر پوچھا مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے اسلام کیا ہے؟ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ ورسولہ، پہلے یہ ہے، پھر نماز، روزہ، حج کا، پھر وہ کہتا ہے صدقۃ یا رسول اللہ۔ تیسری پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے مل احسان، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نماز نبیوں والی ہے، اور یہ تصور نہیں ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع۔ ہمیں محنت نہیں آتی، کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر میری سمجھ آپ کو نہیں آئے گی تو فائدہ کیا؟ اسی طرح ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، گریزاری کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیتے ہیں عاجزی کے ساتھ، ہاتھ باندھنا، رکوع میں جانا، سجدے کرنا، یہ آتی ہے نا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہ پاک ہے تو پڑھتے ہیں، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، متعالی جدوں کا تو بہت ہی بزرگی والا ہے، لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی بھی بات کے لائق نہیں۔ پھر آگے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، کھڑے ہیں، اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، رب العالمین ہے، جہان کا مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی سے نہیں مالک ہوگا۔ ہم سب پوری کائنات، ہم بھی وہاں کھڑے ہوئے، سارے صفحے لگی ہوئی، 120 صفحے پوری دنیا کی ہوگی، جس میں 80 صفحے اللہ کے نبی کی امت کی ہوں گی، ہم بھی کھڑے ہوں گے اس کے اندر۔ مالک یوم الدین، تو مالک ہے۔ میرے استاد محترم رحمۃ اسی آیت پر کافی دیر روتے رہتے ہیں،
میں پوچھتا کیوں روتے ہو؟ تو میں بھی وہاں کھڑا ہوں، مالک یوم الدین ہوں گے نا، یا بھاگ جائیں گے؟ نہیں، رشتے بھاگ نہیں دیں گے. میں کسی چاروں طرف رشتوں کا کرا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کہتے ہیں؟ ہم خاص تیری ہی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگیں گے. ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں، بات کیا کہتے ہیں؟ فلاں مشکل کشا علی مشکل. یہ نہیں ہے، مشکل شاء اللہ کی ذات ہے. الہ کا معنی کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس اللہ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان بنایا. اس کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. شراکت دار جو شرک کہتے ہیں، کوئی کسی کا حصہ نہیں. پھر فرمایا لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. ما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان سورج، چاند، ستارے، ہوا، بادل، حدر، شجر، گنی، چرند، پرند، سب یہ اللہ کا ہی ہے. تحت الثری، 7 زمینوں کے اندر وہ بھی اللہ کا ہے. نیچے پانی ہے نا، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اس کے اندر کسی کی شراکت داری نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ہم صرف 18 پر ہے، صرف ابھی سورۃ فاتحہ کی ہم تشریح کرتے تفسیر کرتے نا، تو آج ابھی تک یہ وہ پوری نہیں ہوئی تھی. تشریح کرتے تھا تو میں اس لیے چند آیات آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اس لیے جو خشوع والی نماز ہے نا، وہ ادا کرنی چاہیے. اور بھی سوال پوچھے، وہ سوال پوچھ کے چلا گیا. اب رسول نے پوچھا دیکھو بندہ کیسے گیا ہو، تو باہر جا کر دیکھا کوئی بھی نہیں. میں پتہ نہیں کون ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو میں دین سکھانے آئے تھے. میرے مطلب کی خشوع خضوع ہے نا، یہ کرنی چاہیے. سجدے میں بندے پڑھا ہو، کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی اعلیٰ. اللہ تو اعلیٰ ہے، میں تیرے کے سر جھکاتا ہے. متاوی ناکوی اکھن، جب مت لڑتا ہے میں نہیں کرتا نا، میں سارا کو تیرے کے جھکاتا ہے. شیطان ڈھونڈا بہ کے دیکھو کی ہوا میرے نام. وہ میں ایک سجدہ نہیں کیتا تو ماریا گیا. میں سجدے کر کے رب کو راضی کیتی جا رہا. ایک شخص پڑھی جاتا نفر، انہیں تو نفر پڑھی ہے نا، انہیں کہ میں اللہ کے نبی سے سنے ہیں کہ جو بندہ سجدے رب کے سر چک جانا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ بڑی اچھی عبادت ہے سجدہ کرنا. اس سے اندر دعا قبول ہوتی ہے. سجدے کے طرح سجدے پہ کے رن بنا رہا روندیا عید کا طاری ہو جائے، بندہ قابل ہو کر نماز قبول ہوگی. میرے بھائی، جو جلدی سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح کرتے ہیں. سجدہ پھر پیچھے تمام چٹے کی سجدہ کرے کہ رکوع کرے. اس کے بعد اس کو خشوع خضوع کہتے ہیں. پتہ کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے میں آج ہی کی ہوئی ہے، سجدے پڑھا ہوا، اللہ دیکھ رہا. اور اگر اللہ توفیق دے دے ہمیں تو پچھلے پیر جب دنیا سو رہی ہوگا اس وقت پھر ذرا اور ہی مزہ آتا ہے. تنہا اکیلا، اور پھر اللہ بھی اکیلا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل پر مسکراتا بھی ہے؟ ہاں. جب بندہ تنہائی میں میرے سامنے روتا ہے نا تو میں مسکراتا ہوں. میرا بندہ کتنا، یہ فرشتوں وہ بندہ ہے. تم نے کہا اس کو پیدا نہ کرتے ہو، لڑا کر لڑ جھگڑا کرے. یہ دیکھو مجھے دیکھا تو نہیں ہے، سجدے پڑا ہوا ہے، روتا ہے. جو اس کو چپ کرا گیا ہو، وہ آتے ہیں وہ تو نہیں مانتا. تو ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، اس کی پھر بنا لو، قیامت کے دن اس بندے کا نام لے لو، میں اسی تمہاری گواہی کے دے اس کو معاف کرتا ہوں اور میں تمہاری گواہی لیتا ہوں. اللہ ایسی رکت پیدا کرے ہمارے اندر. پھر اس کو نماز کہتے ہیں. اس کو نماز کہتے ہیں. میرے بھائی، نماز بے اہم ہی دین کا ایک ستون ہے. صراط عماد الدین ہے، یہ بنیاد ہے دین کی. جس نے یہ راضی ہو کر گیا، مقام کی بنیاد ختم کر دی. بے نماز کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. بھائی الکفر والعبد ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دیتے ہیں تو کفر کرتے ہیں. بھائی کفر کرتے ہیں. نماز کی پابندی خوشی کے ساتھ اور جلدی آؤ. جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ سید مسیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی تابعی ہیں، بہت نیک آدمی تھے، بڑے نیک. کہتے ہیں 40 سال
اذان سے پہلے مسجد نبوی ہوتا تھا. ہر نماز میں 40 سال ہر نماز میں اذان سے پہلے میں مسجد ہوتا تھا. اب دیکھتے رہتے ہیں، پھر ہم چلتے ہیں، دیکھ جائے گا اللہ کے بندو 19 بارے ہو گیا رات 20 مار پڑا جائے گا. چند دن باقی. کیسی سستی، کیسا فراڈ اللہ کے دین کے ساتھ. 2 چوائسیں بھی ہوتی ہیں جب جماعت ہوتی ہے، سب کا گزر جاتا ہے. عجیب سی بات ہے. اور قرآن سنو گئی، اس لیے تو گواہی دینی ہے، کیا مطلب شفاعت کرنی ہے. اس کو چھوڑا ہوا نہ تلاوت کرتے ہیں نہ سنتے ہیں. کیسی مسلمان، اس کو چھوڑ کے دلیل نہیں ہو رہا دنیا میں. کیا حال ہے ہمارا؟ دیکھ، سب سے گرا ہوا ملک پاکستان ہے، اس کو چھوڑ کر. وہ موزن سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار میرے بھائی، اس کے ساتھ بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بہترین دنیا کی کتاب ہے. اپنے پڑھنے والوں کو، ماننے والوں کو، عمل کرنے والوں کو عزت دیتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا کتاب، یہ اٹھاتی ہے. اس کتاب کے ذریعے بندے اٹھتے ہیں، اور یہ تو بھی آخرین جو چھوڑ دیتے ہیں ذلیل ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، نماز خشوع و خضوع، رکوع بھی، سجدہ بھی، آرام دیکھ کے گفتگو کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، سرگوشی کرنی ہے. اللہ کی کان بات ہو رہی ہے، آہستہ سے باتیں ہو رہی ہیں. فرشتے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ کے احساس کو. فرشتے سب کام کر رہے ہیں میرے بھائی. اس طرح بات بڑا کریں. اللہ عمل کی توفیق